بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازا کی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ دنیا کے لیے نئے نغمے سیکھے، اللہ کا ترانہ بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ میرے محمد محترم، نہایت واجب الاحترام اور اسلام سے تعلق رکھنے والے میرے غیور نوجوان مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، آج ہماری یہ مجلس نکاح کے تعلق سے ہے۔ اللہ پاک میرے ان نوجوانان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے
اتنے پور فتن ماحول اور دور کے اندر ایسی رسم و رواج کے اندر اس دینی نظام کو منعقد کرنے کا ارادہ کیا۔ میرے دوستو، آج کل ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے کہ جس گھر میں بھی شادی یا نکاح ہوتا ہے اس گھر میں ایسی ایسی رسمیں اور ایسی اسلام کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور اس طریقے سے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اللہ ہی رحم فرمائے اور معاف کرے۔ میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ اور احادیث میں سے ایک حدیث مبارک کی تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ ہے پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ کی آخری آیت۔ اللہ پاک نے اس میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہستیاں تھیں انہوں نے اپنے آپ کو نبی کی سنتوں پر اور اسلام پر، دین پر کیسے فدا کر دیا تھا اور نچھاور کر دیا تھا، اور ایسے نچھاور کیا تھا کہ جب بھی میرے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا اس وقت وہ فوراً حاضر ہو جاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اسی بنیاد پر ان کی مدح سرائی اور تعریف بیان فرمائی ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ اللہ پاک نے بیان فرمایا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ نہیں پائیں گے ایسی مقدس جماعت، آپ نہیں پائیں گے ایسا مقدس گروہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کر لے اس شخص سے جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے آبا و اجداد ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، اگرچہ ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، اگرچہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کے خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ایسی مقدس ہستیاں ہیں، یہ صحابہ کی مقدس ایسی جماعت ہیں کہ جن کے قلب اور دل پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، سنو یہی لوگ بروز قیامت کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے دوستو، بات توجہ سے اب سنتے جانا کہ یہ مقدس جماعت اور مقدس ہستیاں جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام پر نچھاور کر دیا تھا، اسلام پر انہوں نے فدا کر دیا تھا، اللہ پاک نے ان کی تعریف بیان فرمائی۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر دین کا معاملہ ہوتا، اگر اسلام کا معاملہ ہوتا، اگر میرے پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بات سامنے آتی، اور اگر کسی صحابی کا والد پیغمبر کی شان میں گستاخی کے الفاظ بکتا، اسلام پر اگر کیچڑ اچھالتا، تو اگر وہ صحابی کا باپ بھی ہوتا تھا تو صحابی کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات مقدس ہستی ہے کہ ان کے والد صاحب ابو قحافہ
جب انہوں نے میرے پاک پیغمبر کریم کی ذات کی شان میں گستاخی کی اور نازیبانہ کلمات کہے تو ابو بکر صدیق نے اپنے والد کو ایک تماچا رسید کر دیا، ایک تھپڑ مار دی، اور پھر میرے پاک پیغمبر کے پاس تشریف لائے اور پیغمبر نے ان کو منع فرمایا۔ جب دین کی بات آتی تو پھر صحابہ اکرام کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، اگرچہ وہ ان کے اولاد بھی ہوتی پھر بھی وہ اس کو نہیں بخشتے تھے۔ اولاد کے سلسلے میں کئی واقعات ہیں، صحابہ اکرام کی مثالیں ہیں۔ آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سننا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن، ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو، تو جنگ بدر میں ابو بکر صدیق بھی موجود تھے اور ان کا یہی بیٹا عبد الرحمن، یہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، کافر تھے، مشرک تھے، یہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے، نبی کا دفاع کر رہے تھے۔ میرے دوستو، یہ عبد الرحمن جب ابو بکر صدیق کو اس نے دیکھا کہ میرا باپ یہ میرے کمان میں آ جائے گا، میں ان کو ختم کر ڈالوں گا، تو اس نے اپنے باپ کو پکڑا۔ عبد الرحمن ابھی اسلام نہیں لائے، توجہ رکھنا، اور حضرت ابو بکر صدیق کو اس نے گرا دیا۔ عبد الرحمن بیٹا ہے اور ابو بکر صدیق کو اس نے گرا دیا اور سینے پر بیٹھ گئے، قتل کرنے ہی کے در پہ تھے کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آ گیا کہ انہی کندھوں پر میں بڑا ہوا ہوں اور پلا ہوں۔ وہ بچپن کی محبت، وہ بچپن کی پدر شفقتی یاد آ گئی کہ اس کندھوں پر میں پلا ہوا ہوں، اس گود میں نے کھیلا ہے، میں نے پرورش پائی ہے، مجھے نہیں قتل کرنا چاہیے۔ تو فوراً وہ اٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی، اللہ پاک نے عبد الرحمن کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، مشرف بہ اسلام ہوئے۔ پھر دونوں باپ بیٹے آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، پرانی یادیں اور پرانی باتیں کر رہے تھے۔ عبد الرحمن حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کو وہ وقت یاد ہے کہ میں آپ کے سینے پر بیٹھ گیا تھا، اگر چاہتا تو آپ کو مار دیتا، لیکن آپ کی محبت مجھ پر غالب آ گئی، اس محبت کی وجہ سے اور اس محبت کی خاطر میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق نے تاریکی والا جملہ کہا، غور سے سننا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے عبد الرحمن، تو میرے سینے پر بیٹھ گیا تھا اور تو نے مجھے اپنی محبت کی وجہ سے، میرے پیار کی وجہ سے، کہ بچپن میں نے تیری پرورش فرمائی، تجھے پالا، تجھے بڑا کیا، تجھے پروان چڑھایا، تجھے پیار دیا، تجھے محبت دی، تیرا لاڈ کیا اور تیری ہر ضرورت کا میں نے خیال کیا، تو میرے سینے پر بیٹھ گیا، تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ قسم اس رب ذوالجلال کی، قسم اس وحدہ لا شریک لہ کی، کہ اگر میں تجھے گرا دیتا اور تیرے سینے پر بیٹھ جاتا تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میری اولاد ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تجھے میں نے پالا پوسا، پروان چڑھایا اور بڑا کیا ہے، نہ میں تو یہ دیکھتا
کہ یہ میرے پیغمبر کا غدار ہے، اسلام کا غدار ہے، میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میرے پیغمبر سے یہ کفر رکھتا ہے اور ان سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہے، میں تو اس چیز کو دیکھتا، اگر میں تیرے سینے پر بیٹھا ہوتا تو قسم خدا کی میں تجھے کب کا مار دیا ہوتا، کب کا مار دیا ہوتا۔ میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میری اولاد ہے، مجھے تو تجھ سے زیادہ میرے پیغمبر سے محبت ہے۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، ہمارے پاک پیغمبر نے بیان یہ فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کو اس کے والد اور اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ میرے دوستو، کئی مثالیں ہیں ایسی، او اخوانہم، اگر اسلام کی بات آتی اور اگر کسی کا بھائی، صحابی کا بھائی سامنے آتا تو وہ بھائی کو بھی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میرا بھائی ہے، وہ اسلام اور پیغمبر کی ذات کو دیکھتے تھے۔ ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے، کئی مثالیں ایسی کہ ایک صحابی کا بھائی کافر تھا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، دوسرے صحابہ نے اس کو پکڑا اور زنجیروں میں جکڑ دیا، تو پھر وہ اپنے بھائی کو مدد کے لیے پکارنے لگا کہ بھائی، مجھے یہ لوگ پکڑ کر کے زنجیروں میں باندھ رہے ہیں اور تو یہ دیکھ رہا ہے، میری مدد نہیں کرتا، مجھے زنجیروں سے نہیں چھڑاتا اور میری مدد اور معاون نہیں بنتا، تو میرا بھائی نہیں ہے؟ تو اس صحابی نے جواب دیا، میرے دوستو تاریخی والا جملہ ہے، صحابی نے جواب دیا، ابے تو میرا بھائی نہیں ہے، میرے بھائی تو یہ صحابہ ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پیغمبر کے اوپر اپنی ذات کو نچھاور کیا ہے، تو میرا بھائی کب سے ہو گیا؟ میرے بھائی تو یہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے۔ تو اس نے جواب دیا، اس کافر بھائی نے جواب یہ دیا، ابے تو میرا بھائی نہیں، کیا بچپن میں ہم دونوں نے ساتھ میں نہیں کھیلا؟ کیا بچپن میں ہم دونوں کو ہمارے والدین نے نہیں پالا، ہمیں پروان نہیں چڑھایا، ہماری پرورش نہیں فرمائی؟ تو ان صحابی نے جواب دیا کہ میرا بھائی تو نہیں ہے، میرے بھائی تو یہ مقدس صحابہ کی جماعت ہے جنہوں نے پیغمبر کے اوپر، نبی کے اوپر، دین کے اوپر، اسلام و ایمان و احسان و ایقان کے اوپر اپنے آپ کو نچھاور کیا ہے، یہ میرے بھائی ہے، تو میرا بھائی تھوڑا ہی؟ میرے دوستو، نہیں چھوڑایا اس کی مدد نہیں کی۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ اگر دین کا معاملہ آتا تو یہ لوگ بھائی کی بھی پرواہ نہیں کرتے، او عشیرتہ، رشتہ داری کی بھی پرواہ نہیں کرتے، رشتہ داری کی بھی یہ پرواہ نہیں کرتے تھے یہ لوگ۔ کئی مثالیں اور واقعات اس بارے میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کے ماموں عاص بن ہشام، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، پیغمبر کے یہ گستاخ تھے، قتل کر دیا حضرت عمر نے، ان کو قتل کر دیا۔ میرے دوستو، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ یہ بیٹے ہیں اور ان کے والد ہیں جراح، ایمان قبول نہیں کیا۔ جنگ احد میں یا جنگ بدر میں جب انہوں نے دیکھا کہ میرا باپ سامنے آ رہا ہے، حضرت ابو عبیدہ نے توجہ سے سننا، میرا باپ سامنے آ رہا ہے جراح، تو پھر بار بار یہ سامنے آ رہے تھے ان کے والد، ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا۔ اور جب جنگ لڑی گئی تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے باپ ہے، یہ نہیں دیکھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ میرے پیغمبر کی پارٹی اور جماعت میں شامل نہیں ہے، میرے پیغمبر کے ساتھ
میں دشمنی رکھتا ہے اگرچہ میرا باپ اور میری پیدائش کا سبب بنا ہے. باپ کو قتل کر دیا انہوں نے, مار دیا. اور پھر اسی لیے اللہ نے تعریف بیان کی. کیا تعریف بیان کی؟ اللہ نے تعریف یہ بیان کی, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. اے میرے محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم, اے میرے محبوب, ہم نے آپ کو آپ کی معاون بننے کے لیے, آپ کی مدد کرنے کے لیے, اور اس دین کو جو ہم نے آپ کو عطا کیا ہے اس کو آگے پہنچانے کے لیے, اس کو اشاعت کرنے کے لیے, پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ایک ایسی مقدس جماعت عطا کی ہے, ایسی مقدس ہستیاں عطا کی ہیں کہ جو اللہ پر بھی ایمان رکھتی ہے اور آپ کو بھی آخری رسول تسلیم کرتی ہے. اولئک حزب اللہ. اے میرے پاک پیغمبر, ان کو میری طرف سے یہ پیغام سنا دو, ان کو میری طرف سے یہ خوشخبری سنا دو, ان کو میری طرف سے یہ تحفہ دے دو, ان کو میری طرف سے یہ گفٹ عطا کر دو. اولئک حزب اللہ, کہ یہی لوگ حقیقی اللہ کے لشکر ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور ان کو یہ پیغام دے دو کہ یہ اللہ کا لشکر قیامت کے دن کامیاب ہوگا. اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کریں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے پاک پیغمبر ان کو یہ خوشخبری سنا دو, میں بھی ان سے راضی ہو گیا اور یہ بھی رب سے راضی ہو گئے. اللہ نے دنیا ہی میں ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا. اولئک اصحاب الجنہ. میرے دوستو, صحابہ کی تعریفات سے قرآن کریم میں 1500 آیتیں ایسی جو صحابہ کی تعریف بیان کرتی ہیں. 1500 آیتیں. قرآن کریم میں کل 6665 یا 66 آیتیں ہیں. اس میں سے 1500 آیتیں ایسی ہیں جو میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کی تعریف بیان کرتی ہیں. کبھی قرآن نے ان کو کہا اولئک هم المفلحون, کہ یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں. اولئک هم الفائزون, یہی لوگ حقیقت میں اپنی منزل مقصود تک پہنچنے والے ہیں. کبھی قرآن نے ان کو کہا اولئک هم المہتدون, یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں. کبھی قرآن نے ان کو کہا اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ حقیقت میں جنت کو حاصل کرنے والے ہیں, اللہ کی رضا کو چاہنے والے ہیں. میرے دوستو, یہ صحابہ کی مقدس ہستیاں اور جماعت تھی, اور ایسے اللہ کے پیغمبر پر عاشق تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں, توجہ سے سننا میرے دوستو, ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا. توجہ, موضوع کی مناسبت سے واقعہ سنا رہا ہوں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا, پھر اس کے بعد رخصتی ہوئی. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شب زفاف گزاری, رات گزاری. صبح جب غسل کے لیے بیٹھے, کان میں آواز آئی کہ اب کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے, اسلام کا دفاع کرنے کے لیے اے میرے صحابہ کی جماعت باہر نکل آؤ, ہمیں اسلام کا دفاع کرنا ہے, ہمیں ایمان کا, قرآن کا, حدیث کا دفاع کرنا ہے, ہمیں اعلاء کلمت اللہ کرنا ہے, اللہ کے پرچم کو لہرانا ہے, اللہ کے اس کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بلند کرنا ہے. جب ان کے کان میں یہ آواز پہنچی تو ان کا آدھا غسل باقی تھا, پھر وہ اسی وقت کپڑے انہوں نے پہنے اور جنگ کا سامان, اسلحہ اور ہتھیار لے کر کے میدان کارزار میں پہنچ گئے, اور اتنا لڑتے رہے اور اتنا لڑتے رہے کہ یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستو شہید ہو گئے. اس کے بعد جب ان کا جنازہ اور میت لائی گئی تو صحابہ نے دیکھا کہ ان کے جسم سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں, پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں. پھر صحابہ کو تعجب ہوا,
کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا. اور واقعتاً فقہ کی کتب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شہید کو غسل نہیں ہے. لا غسل لشہید، شہید کو بغیر غسل کے دفن کر دیا جاتا ہے. کیوں بغیر غسل کے دفن کیا جاتا معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے کہ قیامت کا جب عالم ہوگا تو جو خون اس کے جسم سے نکل رہا ہے وہی خون قیامت کے دن اس کی شہادت کی گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ تیرے راستے میں نکلا ہوں، اس کی مغفرت فرما، اس کی وہ سفارش کرے گا. تو پھر صحابہ کو تعجب ہوا کہ ہم نے تو انہیں غسل نہیں دیا اس لیے کہ انہوں نے شہادت کا مقام حاصل کیا، لیکن ہمیں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کے جسم سے پانی کے قطرات کیوں ٹپک رہے ہیں. انہوں نے پیغمبر کو سنایا. پھر پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے. پیغمبر نے فرمایا کہ واقعتاً اے میرے صحابہ، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا اور نہ ہی تم نے غسل دیا ہے، اور ان کے جسم سے جو پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں وہ اس وجہ سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں کہ جب یہ صبح غسل کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا آدھا غسل ہوا تھا، ان کے کان میں میری آواز پڑی، میرا اعلان ان کو سنائی دیا کہ اب یہ لائے کلمت اللہ کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کو آگے پہنچانے کے لیے اے میرے صحابہ گھر سے نکلو. جب یہ آواز ان کے کان میں پہنچی، جب یہ ندا ان کی کان میں پہنچی اور ان کو سنائی دی، ان کا آدھا غسل باقی تھا، یہ فوراً آدھا غسل کر کے اور آدھا غسل چھوڑ کر کے کپڑے پہن کر کے میدان کارزار میں کود گئے اور اتنا دفاع کیا اسلام کے خاطر، اتنا انہوں نے لڑا کہ شہادت کا مقام پا گیا. ان کا آدھا غسل باقی تھا تو ابھی جبرائیل اور تمام فرشتے جنت کے یہ آئے اور انہوں نے انہیں جنت کے پانی سے غسل دیا. اسی کے یہ قطرات ٹپک رہے ہیں، جنت کے پانی سے ان کو غسل دیا گیا. میرے دوست تو دینے والے بھی کون؟ فرشتے. آدھا غسل باقی تھا. تو پھر ایسی اللہ کی نعمتیں آتی ہیں. ان کا آدھا غسل باقی تھا تو آدھا غسل باقی ہونے کی بنیاد پر فرشتوں نے ان کو پورا غسل دیا. تو یہی وجہ ہے کہ اسلام پر انہوں نے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا تھا، تبھی تو اللہ نے ان کے لیے انعامات اتارے. ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے اللہ والوں سے بہت پیار کرتی ہے. اللہ کی جو مخلوق جن کو زبان سے بولنا نہیں آتا، وہ جو اللہ والے ہوتے، صلحاء ہوتے ہیں، ان سے زیادہ پیار کرتی ہے. کیسے؟ حضرت ابو دجانہ، غالباً یہ واقعہ سیر اعلام النبلاء میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. حضرت ابو دجانہ مدینے کے جنگل میں تھے. میرے دوستو توجہ سے سننا. مدینے کے جنگل میں پھر رہے تھے، ایک شیر سامنے سے آیا. شیر سامنے سے آیا، ہم اور تم ہوتے تو بھاگ جاتے وہاں سے. آج کل تو ماحول ایسا ہے کہ لوگ چوہے سے بھی ڈر کے بھاگتے ہیں. چوہا آیا بولے بھاگو. آج کل کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے، اتنے ڈرپوک بن گئے. یہ ڈر کیوں آیا غیر کا معلوم ہے؟ اللہ کا ڈر نکال دیا دل سے، اس لیے مخلوق کا ڈر آ گیا. ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوا تھا. وہ دنیا کی باطل طاقتیں اور باطل قوتیں ان سے وہ ڈرا نہیں کرتے تھے. حضرت ابو دجانہ کے سامنے جب شیر آیا تو اس شیر سے مخاطب ہو کر کے ابو دجانہ نے کہا، یا اسد، اوے شیر، تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ من انا، میں کون ہوں؟ تجھے اس بات کا علم ہے؟ تو شیر نے تھوڑی سی گردن ایسی ہلا کر کے کہا، یعنی وہ یہ جواب دے رہا تھا. حضرت ابو دجانہ نے کہا کہ اے شیر، تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ میں محمد کا غلام ہوں، میں مدینے والے محمد کا غلام ہوں اور خادم ہوں. تو شیر نے گردن ہلا کر کے کہا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے ابو دجانہ، تم محمد کریم کے غلام ہو، آخری نبی کے غلام ہو، مدینے والے محبوب کے غلام ہو، تو میں ان کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. اسی وقت اس نے حضرت ابو دجانہ کو اشارے سے پیٹھ پر بٹھایا اور مدینے چھوڑ دیا. اسی وقت اس شیر نے
حضرت ابو دجانہ کو کہا اشارے سے میرے پیٹھ پر بیٹھو، تمہارے اس بیٹھنے کی وجہ سے میری پیٹھ مقدس ہو جائے گی اور میں بھی محبوب مخلوق میں شامل ہو جاؤں گا، اور قیامت کے دن کم از کم یہ جواب دے سکوں گا کہ میری پیٹھ پر اللہ کے پیغمبر کا غلام سوار ہوا ہے، میری پیٹھ پر اللہ کے محبوب پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کا خادم سوار ہوا ہے، میں فخر سے یہ بات کہوں گا۔ اس شیر کی پیٹھ پر وہ بیٹھے، شیر نے مدینے لا کر چھوڑ دیا۔ میرے دوست یہی سی مخلوق تھی، ہم اور تم ہوتے تو اسی وقت فوراً بھاگ جاتے۔ وہ ڈرنے والے نہیں تھے، دنیا کی باطل طاقت اور قوتوں سے وہ ڈرنے والے نہیں تھے، وہ معزز کے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، علامہ اقبال نے کیا کہا، وہ معزز کے زمانے میں عامل قرآن ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ انہوں نے ہر وقت اپنے سینے سے قرآن کو لگایا تھا، ہر وقت سینے سے پیغمبر کی بات کو لگایا تھا، ہر وقت سینے سے اسلام کو، ایمان کو، احسان کو اور ایمان کو لگایا تھا۔ اسی وجہ سے وہ دنیا کی کسی باطل طاقتیں اور قوتوں سے ڈرتے نہیں تھے۔ اور آج کل ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی سے دور رکھا، ہم نے اسلام کو اپنی زندگی سے دور رکھا، اور ہم نے رسول اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ اس وجہ سے مخلوق کا ڈر ہم میں آ گیا، کہ دنیا کی باطل چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے بھی ہم پھر ڈرنے لگ گئے۔ میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی، صحیح بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ روایت کیا ہے؟ ہمارے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے ہر آدمی اپنے گھر والوں کا اور اپنے ماتحتوں کا نگراں ہے، اور ہر نگراں سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگے بیان فرمایا، والامیر راعٍ والرجل راعٍ علی اہل بیتہ، کہ آدمی اپنی اولاد کا اور اپنی بیوی کا نگراں ہے۔ والمرأة راعیۃ علی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کی گھر کی نگہبان ہے، دیکھ بھال کرنے والی ہے۔ آگے پھر بیان فرمایا، الا سنو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت میں رہنے والے لوگوں کا نگراں ہے، حفاظت کرنے والا ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور قیامت کے دن ہر دیکھ بھال کرنے والے سے اس کے دیکھ بھال میں جو لوگ ہیں، ماتحت میں جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں کل قیامت کے دن میں ضرور پوچھوں گا، ضرور پوچھوں گا۔ اللہ پاک ضرور اس کا سوال کریں گے۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے اگر کسی کو باپ کا مرتبہ عطا کیا ہے، اللہ پاک نے اگر کسی کو والد کا رتبہ اور مقام عطا کیا ہے، اس کو اگر حسین و جمیل اور خوبصورت اولاد عطا کی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، ساری اللہ ہی کی جانب سے یہ اولاد ہوتی ہے، تو اللہ پاک کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میں نے تجھے، اے میرے بندے، اولاد عطا کی تھی، میں نے تجھے حسین اور جمیل میں نے اولاد دی تھی، کیا تو نے ان اولادوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرایا؟ کیا تو نے ان کی زندگی میں میرے پیغمبر کریم کی تعلیمات کو لایا؟ کہ دینی تعلیم تو نے اس کو سکھائی؟ اگر نہیں سکھائی ہوگی تو یہی بچے کل قیامت کے دن، توجہ سے سننا، حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن یہ بچوں سے سوال ہوگا کہ تم نے دینی تعلیم کیوں نہیں پڑھی، میرے پیغمبر کریم کی سنتوں پر تم نے عمل کیوں نہیں کیا، تم نے حدیث اور جو قرآن شریف میں نے دھرتی پر اور زمین پر نازل کیا تھا، تم نے اس کو اپنی زندگی میں کیوں نہیں لایا؟ کیوں تم گناہ کرتے رہے؟ اور کیوں تم نے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ادا نہیں کی؟ کیا میں نے تم پر نماز فرض نہیں کیا تھا کہ تم نے نماز کیوں ادا نہیں کی؟
کیا میں نے تم پر رمضان کے روزے فرض نہیں کیے تھے؟ تم نے ان رمضان کے روزوں کو ادا کیوں نہیں کیا؟ کیا میں نے تم کو مالی وسعت اور استطاعت دے کر کے حج فرض نہیں کیا تھا؟ تم نے اس میرے حج کی ادائیگی کیوں نہیں فرمائی؟ کیا میں نے تم کو صاحب نصاب بنا کر کے زکات تم پر فرض نہیں کیا تھا؟ تم نے اس زکات کی ادائیگی کیوں نہیں کی؟ کیا میں نے تم کو شراب سے نہیں روکا تھا؟ تم نے ان شراب کو کیوں پیا؟ کیا میں نے تم کو جوا سے نہیں روکا تھا؟ تم نے جوا کیوں کھیلا؟ کیا میں نے تم کو سود اور رشوت سے نہیں روکا تھا؟ تم نے سود اور رشوت کا کاروبار کیوں کیا؟ کیا میں نے تمہیں جھوٹ بولنے سے نہیں روکا تھا؟ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ کیا میں نے تمہیں زناکاری سے نہیں روکا تھا؟ تم نے زناکاری کیوں کی؟ کیا میں نے تمہیں چوری سے نہیں روکا تھا؟ تم نے چوری کیوں کی؟ کیا میں نے تمہیں ہر برائی سے منع نہیں فرمایا تھا؟ تم نے ہر برائی کو انجام کیوں دیا؟ کیا میں نے تمہیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ تم نے اپنے والدین کی نافرمانی کیوں کی؟ کیا میں نے تمہیں اسلام کی چیزوں کو اپنے اندر اپنانے کے لیے اور اپنی زندگی میں لانے کے لیے نہیں کہا تھا؟ کیوں تم نے یورپ کی تہذیب کو اور جو شریف کے خلاف شرع جو قوانین جو تہذیب ہے اور جو پیغمبر کی سنتوں سے ہٹ کر جتنی بھی تہذیبیں ہیں تم نے ان کو اپنا لیا؟ میرے پاک پیغمبر کریم کی سنت کو چھوڑا، تم نے دنیا والوں کو ترجیح دی، دنیا والوں کو تم نے اپنی زندگی میں بسایا۔ تمہارا لباس میرے پیغمبر کے خلاف تم نے پہنا، تمہارا چہرہ میرے پیغمبر کے خلاف تم نے رکھا، اور تمہاری ہر ادا میرے پیغمبر کے خلاف تھی۔ کیوں تم نے میرے پیغمبر کی اداؤں کو اپنی زندگی میں نہیں لایا؟ یہ سارے سوال اللہ رب العزت کرے گے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پارہ نمبر 30، سورت کا نام ہے سورہ تکاثر، آخری آیت، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، کہ تم سے ضرور بھی ضرور یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عن النعیم تنوین تنکیر ہے، تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ہم نے جوانی دی تھی تمہیں، تم نے اس کو کہاں لگایا؟ ہم نے تم کو مال دیا تھا، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ تم کو ہم نے اولاد دی تھی، تم نے اس کو کہاں لگایا؟ کیا ان کو سکھایا؟ کیا ان کو پڑھایا؟ کیا ان کو لکھایا؟ ہم نے تمہیں بہترین عمر عطا کی تھی، تم نے اس عمر کو کہاں لگایا؟ ہم نے تم کو بہترین بادشاہ بنایا تھا، تم نے اس بادشاہت کا کیا حق ادا کیا؟ یہ تمام چیزوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اگر صحیح زندگی گزاری ہوگی اور نعمتوں کا صحیح استعمال کیا ہوگا تو پھر آگے کی منزل پار ہوگی۔ اور اگر میرے دوستوں اگر سوالوں میں پھنس گئے، جواب نہ دے سکے، اگر ہم نے اپنی زندگی کو گناہوں میں لگا دیا، خلاف شرع تہذیب کو اپنانے میں لگا دیا، تو پھر اللہ ہی معاف فرمائے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں اللہ کے یہاں پوچھ تاچھ ہوگی۔ اولاد عطا کی تھی، ان کو دینی تعلیم کیوں نہیں پڑھایا؟ اگر دینی تعلیم نہیں پڑھائے، توجہ سے سننا، اگر ہم نے اولاد کو دینی تعلیم نہیں پڑھائے، صرف ان کو اسکول ہی سے قریب کرتے گئے، میں اسکول کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، صرف اسکول کی تعلیم پڑھانے کا مخالف ہوں، مدرسہ چھوڑ کر اسکول کی تعلیم پڑھانے کا مخالف ہوں۔ میرے دوستو آپ کو ایک مثال دے دوں، ایک مدرسے کا طالب علم ہوتا ہے اور ایک اسکول کا طالب علم ہوتا ہے۔ کسی بھی اسکول میں یہ بات نہیں سکھائی جاتی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کسی بھی اسکول میں، دنیا کی کوئی بھی اسکول ہو، کسی بھی اسکول میں اس بات کی تعلیم نہیں دی جاتی، کسی بھی اسکول میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ اے بچوں تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو مت ڈانٹو، ان کے ساتھ درگزر کرو، کسی بھی اس میں نہیں دی جاتی ہے تعلیم، کسی بھی اس میں آداب نہیں سکھلائے جاتے کسی بھی اسکول میں۔ اور مدارس ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں سب سے پہلے باپ اور ماں کا مقام بتلایا جاتا ہے، ماں اور باپ کی خدمت کرنا سکھلایا جاتا ہے،
مدارس ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر انسان کے حقوق کی ادائیگی کی تعلیم دی جاتی ہے. مدارس ایک ایسی چیز ہے جس میں امن و امان کی تعلیم دی جاتی ہے. کسی بھی اسکول میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی. اور جب میں اسکول میں بچے کو جاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو وہ بچہ پیچھے بیگ لٹکا کر کے جاتا ہے، پیٹھ پر سوار لاد کر کے جاتا ہے، بیگ اس کا پیچھے رہتا ہے. اور جب مدرسے میں بچے کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں تو اس کا بیگ سینے پر ہوتا ہے. تو اس سے میں نے یہ محسوس کیا کہ جو یہ اسکول کی تعلیم پڑھ رہا ہے، پیچھے بیگ لٹکا کر کے جا رہا ہے، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ اس کا جو علم ہے یہ پیچھے ہی رہ جائے گا. اور جو مدرسے کا طالب علم اپنے بیگ کو اپنے سینے پر رکھ کر کے لے جا رہا ہے، اپنے آگے رکھ کر کے لے جا رہا ہے، وہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ یہ میرا علم مجھے قیامت کے دن آگے بھی کام آئے گا. اس بات کا ثبوت مثالوں سے بھی مل رہا ہے. یہ بھی چیزیں سبق دے رہی ہیں. اللہ پاک نے ہر چیز کو ہمارے لیے ایک عبرت اور ہمارے لیے ایک درس بنایا ہے. میرے دوستو، آج کل ہمارا ماحول ایسا خراب ہو گیا ہے، ایسا خراب کہ نہ وہ والدین رہے نہ وہ اولاد رہے. والدین کو تعلیم اور تربیت کی فکر ہی نہیں، اور اولاد اپنے والدین کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. میرے دوستو، آپ کو معلوم ہے اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے مخالفین کی سازشیں کیا کیا ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ہمارے مخالفین جو اسلام کے دشمن ہیں، قرآن کے اور حدیث کے ایمان کے دشمن ہیں، ان کی سازشیں اس وقت یہ ہے کہ کیسے مسلمانوں کو اسلام سے دور ہم کریں، کیسے ان کو حدیث سے دور رکھا جائے، کس طریقے سے ان کو نماز سے اور مسجد سے دور رکھیں، اور کس طریقے سے ہم اپنی چیزیں ان میں داخل کر دیں. جس وقت انگریز ہمارے اس ملک میں آیا تھا 1603 کے اندر، 1603 کے اندر انگریز اس ملک میں آیا، اور خیر میں وہ لمبی تاریخ نہیں گنا رہا، مجھے جو پوائنٹ آپ کے سامنے بولنا ہے میں وہ گنا رہا ہوں. انگریز نے سب سے پہلے مدارس کو ختم کرنا چاہا. کیوں؟ اس نے یہ سوچا کہ جب تک یہ مدارس رہے گے اسلام مٹانا مشکل ہے، اسلام کو ہم ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہی وہ مدارس والے جو اسلام کے دفاع کی بات کرتے ہیں اور اسلام کی نفاذ خلافت کی بات کرتے ہیں. خلافت سے انہیں بہت ڈر لگتا ہے. اس سقوط خلافت عثمانیہ انہوں نے کیا ہے. خلافت عثمانیہ جو ختم ہوئی انہی کی وجہ سے ہوئی. خلافت سے انہیں بہت ڈر لگتا ہے، اور سب سے زیادہ یہ ڈرتے علماء سے. آپ کو بتا دوں کیوں؟ وہ اس وجہ سے ڈرتے علماء سے کہ علماء خلافت کی بات کرتے ہیں، علماء جہاد کی بات کرتے ہیں، اس وجہ سے ڈرتے ہیں علماء سے. تو سب سے پہلے انگریز کی جو نظر تھی علماء پر تھی. اور میرے دوستو، جس ملک میں ابھی ہم شانتی اور امن و امان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انہی دارالعلوم دیوبند کے علماء کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے فرضیت جہاد کا فتویٰ دیا تھا اور انگریز کے سارے ظلم برداشت کیے اور سہے تھے. انگریز کی ساری سزائیں کو انہوں نے برداشت کیا تھا اور تحمل کیا تھا. اور اس 1857 کی جنگ آزادی میں 51,500 علماء اکرام شہید ہوئے تھے. دلی کی چاندنی چوک سے لے کر تو شاملی کے میدان تک کوئی ایسا درخت خالی نہیں تھا کہ جس درخت پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو. 51,500 علماء اکرام اس دیش کی آزادی کے لیے شہید ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم بلا فکر، بغیر کسی فکر کیے اور امن و امان کے ساتھ اپنے پروگرام کو انجام دے رہے ہیں اور آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں. ورنہ آپ باہر ملک کی حالتیں دیکھیں کہ اسلامی کونٹرز اور ملک ہونے کے باوجود
اتنی آزادیاں انہیں حاصل نہیں ہے، وہ کھلے عام ایسا پروگرام نہیں کر سکتے ہیں حکومت کی اجازت کے بغیر۔ وہ حکومت کی اجازت کے بغیر کچھ بات نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے علماء دیوبند کی قربانیاں ہیں کہ جن کی قربانیوں کی بنسبت آج ہم آزادی کے ساتھ اس ملک میں جی رہے ہیں اور آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ میرے دوستو، انگریز نے سب سے پہلے یہ چاہا کہ مدارس ختم کر دیے جائیں۔ انہوں نے مدارس کو ختم کرنے کی کوششیں کی اور پھر اس کے بعد علماء کو ختم کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور لیکن ان کا بس نہیں چلا، علماء نے مقابلہ کیا اور انہوں نے جب اس وقت وہ چھوڑ کر جا رہا تھا، انگریز کے ایک آدمی نے کہا کہ اگر یہ دیوبند کا شیخ الہند حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، محمود الحسن نام ہے، دارالعلوم دیوبند کے پہلے اسٹوڈنٹ اور طالب علم ہیں۔ انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی۔ جنوری کا مہینہ، اس لیے تھوڑی بہت تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مختصر سی۔ انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی جو اس میں اللہ نے کامیابی بھی دی، اور 3.5 سال تک مالٹا کی جیل میں یہ قید رہے تھے۔ انگریز نے قید کر دیا تھا حضرت شیخ الہند کو۔ جس وقت انگریز اس ملک کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گیا، اس نے یہ بات آخری جاتے وقت کہا کہ اگر اس دیش میں شیخ الہند نہ ہوتا تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ہم ہمارا غلام بنا کر کے رکھتے ہیں۔ یہ شیخ الہند جس نے اپنے دماغ سے ایسی آزادی لڑی ہے، جنگ آزادی لڑی ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس دیش کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو رہے ہیں، ورنہ قیامت تک ہم یہاں کی عوام کو ہمارا غلام بنا کر کے رکھتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ انگریز۔ لیکن چھوڑ کر تو چل گئے، وہ جسمانی آزادی تو مل گئی، لیکن اب دماغ پر وہ چھا گئے۔ ہمارا دماغ ان کا غلام بنا ہوا ہے۔ آپ کو بتاؤں کیسے؟ ایسے کہ جسمانی آزادی تو اللہ نے عطا کی، لیکن دماغی طور پر، ذہنی طور پر ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ وہ ایسے کہ موبائل انہوں نے ایجاد کیے اور موبائلوں کو انہوں نے سستا کیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہر مسلمان بچے کے ہاتھ میں موبائل ہونا چاہیے۔ آج دیکھیے والدین کو کہ چھوٹے سے بچے کو اگر موبائل چلانا آ گیا، والدین خوش ہوتے ہیں، اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حالانکہ افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کو موبائل چلانا آ گیا، ایسا خوش ہوتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، آپ نے اس کے ہاتھ میں اس کی زندگی کو ختم کرنے والی چیز دی ہے۔ اس کی زندگی کی ترقی کی وہ چیز نہیں ہے موبائل، وہ زندگی کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ اور بچپن سے جب اس میں وہ چیزیں دیکھے گا، اس کا دماغ ذہنی طور پر غلام بن گیا۔ اب جیسا وہ دیکھے گا ویسی وہ طریقہ اس کے اندر آئے گا، اس کی ساری چیزیں اور ساری مناسبتیں اس سے اس کو پیدا ہو جائے گی۔ دیکھیے ہمارے ہر نوجوان پیغمبر کی سنتوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور ناراض نہ ہونا کہ عشاء کے بعد جب ہمارا نوجوان بیٹھتا ہے موبائل لے کر، نماز تو گئی کدھر عشاء کی، تو موبائل چلانے میں اس کو فرصت نہیں ہوتی۔ موبائل چلاتے چلاتے رات بھر اسی میں گزار دیتا ہے، اور صبح 12 بجے اٹھ کر پھر کام پر جاتا ہے۔ رزق میں کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ میرے دوستو، ہم یہ سوچیں کہ دنیا کی ترقی بھی ہو جائے اور اللہ کو بھی بھولا بیٹھے، امپوسیبل، ناممکن ہے یہ بات۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان اللہ کو بھلا کر کے ترقی کر سکے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کہو گے کہ اللہ نے تو اپنے مخالفین کو اور اپنے معاندین اور دشمنوں کو تو ترقی عطا کی ہے۔ میرے دوستو، وہ ترقی نہیں بلکہ وہ ان کی ایک آزمائش ہے کہ اللہ پاک نے اپنے مخالفین کو، اپنے نہ ماننے والوں کو، اللہ نے کافروں کو جو دنیا میں ترقیوں سے ترقی عطا کی ہے، وہ ان کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔
کامیابی کی دلیل دنیا کا ہاتھ میں آ جانا نہیں ہے. اللہ پاک نے کامیابی کی دلیل پارہ نمبر 26 میں بیان کی, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اکرام والا, اعزاز والا, احترام والا وہ آدمی ہے جو تم میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہو. رنگ و نسل کی بات اللہ کے یہاں نہیں ہوتی, اللہ کے یہاں قومیت اور برادری کی بات نہیں ہوتی, اللہ کے یہاں تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہوتی ہے, ایمان کی بات ہوتی ہے, اسلام کی بات ہوتی ہے. اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے کہ یہ انسان کون سی قوم کا, کون سے قبیلے کا ہے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا فضل لعجمی علی عربی, کہ کسی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں, نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت ہے. اللہ کے یہاں سب برابر ہے, اور سب سے زیادہ اللہ کے یہاں محبوب وہ انسان ہے جو اسلام کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنانے والا ہے. میرے دوستو, میں آپ کے سامنے ایک بات کی وضاحت ضروری تصور کرتا ہوں. جب بچپن میں ہم نے اپنی اولاد کو ان چیزوں میں ڈالا جن چیزوں میں ان کو جس ماحول میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا, جب ہم نے اپنی اولاد کو, جب ان کا وقت ایکسپٹ کرنے کا ہوتا ہے, ان کا جو وقت قبول کرنے کا ہوتا ہے, چیزوں کو سیکھنے اور سیکھنے کا وقت ہوتا ہے, تو سیکھنے کے وقت میں جب ہم نے ان کو دینی تعلیم سے دور رکھا, اسلام سے دور رکھا, قرآن اور حدیث سے دور رکھا, ہم نے قرآن سے ان کو قریب نہیں کیا, اسلام سے قریب نہیں کیا, نبی کے واقعات, صحابہ اور صحابیات کے واقعات ان کے سامنے نہیں رکھے, پھر وہ بڑا ہوا, آہستہ آہستہ پروان چڑھتا گیا, تو پھر جب اس کے پاس اسلام کی کوئی چیز, اسلام کی معلومات ہی نہیں ہوئی اس کو, تو پھر وہ نافرمان بنے گا ہی. اس کو جب بچپن میں والدین کے حقوق نہیں بتلائے گئے تو والدین کے حقوق کہاں سے آئے گا, اس کو وہ باادب کیسے بنے گا؟ جب اس کو بچپن میں نماز نہیں بتلائی گئی تو بڑا ہو کر وہ کہاں سے نمازی بنے گا؟ جب اس کو بچپن کی حالت میں اچھی چیزیں نہیں بتلائی گئی تو وہ بڑا ہو کر اچھی چیزیں کیسے بنے گا, بتلائے گا؟ نہیں بتلا سکتا ہے. ڈبے میں سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں ڈالی ہوئی ہوتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ چیز کچھ اور ڈالی ہو نکلی کچھ اور ہو, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جو چیز ڈالی ہے, دفن کی ہے, وہی چیز نکلے گی. تو بچپن کے اندر جو اس کے دماغ میں بیٹھ گیا, بڑا ہو کر وہ اسی کو اگلے گا, اسی کو وہ نکالے گا. اور میرے دوستو, قیامت کا جب عالم ہوگا, میں نے حدیث پاک پڑھی, حضرت عبداللہ ابن عمر راوی, صحیح بخاری, امام بخاری نے روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن جب بچوں سے پوچھ ہوگی کہ تم نے کیوں میرے پیغمبر کی تعلیم کو اپنی زندگی میں نہیں لایا, تم نے کیوں نہیں میرے قرآن کو سیکھا, تم نے کیوں نہیں میرے پیغمبر کی سنتوں پر عمل کیا, اسلام کو کیوں نہیں اپنایا, تو پھر وہ جواب دے گے ہمارے ماں باپ نے ہم کو نہیں سکھایا, ہمارے ماں باپ نے ہم کو دینی تعلیم نہیں سکھائی, دور رکھا اس سے. اسی وقت فوراً اللہ فرشتے کو حکم کرے گے اور اس کے باپ کو جہنم میں پھینک دیں گے کہ کیوں نہیں ان کی تربیت کی, ہم نے تجھے اولاد عطا کی تھی, کیوں ان کی تربیت نہیں کرائی. میرے دوستو, حدیث پاک میں ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر اللہ پاک نے جس کو لڑکیاں عطا کی ہیں ان کے وہ صحیح تعلیم اور تربیت کرے اور اچھے گھرانے میں نکاح کرا دے, تو اللہ پاک اس کی برکت سے ایسے باپ کو جنت عطا فرمائیں گے. ان کی تعلیم تربیت صحیح کرے اور ان کو دینی گھرانے میں ان کا نکاح کرا دے, تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس باپ کو اور اس والد کو جنت میں داخل فرما دیں گے. یہ ہے فضیلت. میرے دوستو, آج کل ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا کی ترقی دلا رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا آفیسر بنے, ہمارا بیٹا بڑا IPS بنے, بڑا ڈاکٹر بنے, بڑا انجینئر بنے, بننا چاہیے, لیکن دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ. میرے دوستو, آپ کو ایک بات ضرور بتلا دوں کہ ہم نے ہمارے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی تو فکر کی, لیکن دینی تعلیم سے ان کو بیزار رکھا
کہ جس تعلیم کے خاطر، جس تعلیم کی اشاعت اور آگے پھیلانے کے خاطر میرے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کے بچوں کو یتیم دیکھنا پسند کیا ہے اور بیویوں کو بیوہ کرانا پسند کیا ہے، اس تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا اور انگریز کے تعلیم کو ہم نے ہماری زندگی میں لایا۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ میرے بزرگوں، جس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا پور و فتن اور شریروں کا دور ہے۔ اس دور میں یہی سازشیں کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے اسلام سے دور کیا جائے اور کیسے ان کو اس سے ہٹایا جائے۔ وہ طرح طرح کی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کے ہاتھ میں اور مسلمان نوجوانوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان، ہماری اولاد اور ہمارے نوجوان اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج کل ہم نے دین کو بھی فیشن بنا لیا ہے۔ نکاح کو تو اللہ نے عبادت کہا تھا، ہمارے پاک پیغمبر نے پریکٹیکلی طور پر کر بھی امت کو دکھلایا تھا اور صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نکاح کیا تھا، تمام صحابہ نے نکاح کیا تھا۔ پریکٹیکلی طور پر ہمارے پاک پیغمبر نے صحابہ کی مقدس ہستیوں کو ہماری تعلیم کے لیے بھیجا تھا اور ان کی تعلیم کو آگے پہنچانے کے لیے صحابہ اکرام کی مقدس ہستیاں ہم تک پہنچی تھی، انہوں نے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا، اللہ کے پیغمبر کی بات کو ہم تک پہنچایا اور اللہ کے نبی کی احادیث کو، قرآن کو ہم تک پہنچایا۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب کسی والدین کو اگر لڑکا پیدا ہوتا تھا تو وہ اس لڑکے کو اسلام پر قربان کر دیتی تھی، اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ اس کو اسلام پر نچھاور کر دیتی تھی۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ جب والدین اپنی اولاد کو پیغمبر کی ذات کے اوپر فدا کر دیتے تھے، نچھاور کر دیتے تھے، اسلام کی خاطر قربان کر دیتے تھے۔ وہ ایک دور تھا کہ جب اولادیں اپنے سینے سے قرآن کو لگائے رکھتی تھی، وہ ایک دور گزرا تھا کہ جب والدین کی اولادیں اپنے سینے سے پیغمبر کی حدیث کو لگایا کرتی تھی اور پیغمبر کی حدیث کو پڑھ کر کے اپنے اندر وہ چیزیں لاتی تھی۔ وہ ایک دور گزرا تھا کہ جب والدین کی اولادیں اپنے والدین کی خدمت کیا کرتی تھی، فرما برداری کیا کرتی تھی۔ وہ ایک دور گزرا تھا کہ جب والدین کے لیے ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جایا کرتی تھی۔ کہاں گیا وہ دور؟ آج اس دور کو ہم نے بھلا دیا اور جو ہمارے دشمن اسلام کو ہر وقت ختم کرنے والے، ان کی تہذیب کو ہم نے اپنایا۔ میرے دوستو، پھر مسلمان کہنے لگتا ہے کہ پریشانیاں بڑی آ رہی ہیں، رزق کی تنگی ہے، ہر چیز کی تنگی ہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق اور محبت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اسلام کی خلاف ورزی کر کر کبھی بھی مسلمان چین سے نہیں رہ سکتا ہے، یہ بات ذہن میں فٹ کر لیں۔ یہ اصلاحی باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں، ہم نے پورے دین کو لے کر آگے چلنا ہے تو پورے دین میں یہ باتیں بھی ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کی جتنے بھی احکامات ہیں اللہ کے، اس کو ہم چھوڑ کر ترقی کر جائیں، سود و رشوت کا کاروبار کر کے ترقی کر جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، وہ ترقی صرف وقتی طور پر رہے گی۔ اللہ پاک ایسی بیماری گھر میں داخل فرمائے گے کہ جتنا پیسہ وہ غیر شریعت کے خلاف طریقے سے آیا ہے، حرام طریقے سے آیا، اللہ اسی میں برباد کر دیں گے، کبھی ترقی نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو، اگر ترقی کرنا ہی ہے تو پھر اسلام کے ساتھ رہ کر کرو، اللہ پاک اس کے سکون بھی عطا کرتے۔ میرے دوستو، مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، کہ جو جنگ بدر میں اللہ پاک نے 313 کا لشکر جو تھا صحابہ کا اور مخالفین کا 1000 کا لشکر تھا، وہاں پر اللہ نے مدد کی تھی 3000 فرشتوں کے ذریعے سے۔ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں پارہ نمبر 4 میں،
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ بدر کے مقام پر اللہ نے مسلمانوں کی اور صحابہ کی مدد فرمائی تھی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم جنگ تھی۔ جنگ عظیم اس کو کہا جاتا ہے کہ بغیر ہتھیار کے مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا، صحابہ نے مقابلہ کیا تھا۔ اللہ پاک نے ان کو یہ پیغام دیا تھا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ ان سے یہ بات کہنا کہ اللہ کے تقوی کو ہمیشہ اختیار کرنا۔ میرے دوستو، اللہ کا وہ وعدہ ختم نہیں ہوا ہے، اللہ کا وہ وعدہ ختم نہیں ہوا ہے، نہ اللہ ختم ہوا ہے نہ ہوگا۔ اللہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ اللہ کی ایسی ابتدا ہے، نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ اللہ کی کوئی ابتدا بھی نہیں، کوئی انتہا بھی نہیں، نہ عمر کی ابتدا ہے نہ عمر کی کوئی انتہا ہے۔ کسی بھی چیز کے اللہ کی یہاں، اللہ کی ذات میں نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے۔ ابتدا اور انتہا یہ ہمارے لیے ہے، مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے، خالق کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے وہ جو قرآن میں وعدہ صحابہ سے بیان فرمایا تھا، مفسرین کی تفسیر اٹھا کر کے آپ دیکھیں کہ اکثر مفسرین نے یہ بات اس آیت کی تفسیر کے تحت لکھی ہوئی ہے کہ جب تک قیامت تک کے آنے والے انسان، جب مسلمان یہی صفات کو اپنے اندر اپنائیں گے کہ صحابہ اکرام کی مقدس ہستیاں اور مقدس جو جماعت اور جو گروہ ہیں، جو انہوں نے پیغمبر کی تعلیم پر اور پیغمبر کی ذات پر اپنے آپ کو جیسا نچھاور کیا تھا، جیسا قربان کیا تھا، جیسا فدا کیا تھا، ویسا اگر یہ امت کے افراد بھی جو قیامت تک کے آنے والے ہوں گے پیغمبر کی ذات کے اوپر، اگر یہ بھی ویسا ہی نچھاور کریں گے، اگر یہ ویسے ہی اپنے آپ کو فدا کریں گے، قربان کریں گے، تو جو اللہ نے فرشتوں کی تعداد 3000 کا لشکر آج سے 1450 سال پہلے سن 2 ہجری کے اندر بدر کے مقام پر جو مدینے سے 80 میل کے فاصلے پر ہے وہاں اتارا تھا، تو وہ اللہ آج بھی وہی ہے اور قیامت تک کے اللہ وہی رہے گا۔ قرآن آج بھی وہی ہے جو پیغمبر کے دور میں تھا، قیامت تک کے یہی قرآن رہے گا۔ قرآن کے احکامات اور قرآن کے وعدے اور وعیدیں جو کل تھے آج بھی وہی ہے، قیامت تک کے یہی رہیں گے۔ تو جو اللہ نے لشکر اتارا تھا، اگر وہی صفات اللہ نے اعلان بیان فرمایا کہ اگر وہی صفات میرے امت کے، میرے پیغمبر کی امت میں، میرے پیغمبر کے افراد میں اگر وہی صفات جو آ جائے، صحابہ میں جو تھے، جو صفات تھے، اگر میری پیغمبر کی امت میں تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، للہیت آ جائے، ذوق آ جائے اور مجھ سے وہ ڈرنے لگے، صبر کی زندگی اختیار کرنے لگے، 5 وقت نماز کی پابندی کرے، فرائض کی پابندی کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے اور میرے پیغمبر کی سنتوں کو اپنائے، تو جو لشکر بدر میں اتارا تھا وہی لشکر ان کے ساتھ بھی اتارو گا۔ وہ ختم نہیں ہوا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ختم نہیں ہوا ہے، قیامت تک قرآن پڑھتا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ تو جب قرآن پڑھا جائے گا تو اس کے احکام بھی چلتے رہیں گے۔ میرے دوستو، یہ قرآن کریم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے سارے مسائل کا حل ہے، اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، یہ آخری کتاب تو ہے، اور ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ آخری نبی تھے، اور اس دین اسلام کے بعد کوئی مذہب نہیں ہے، یہ آخری مذہب ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی قرآن اب نہیں اترے گا، اور کوئی مذہب اللہ اب نہیں دے گے، یہ آخری دین اسلام ہے، آخری نبی اور آخری کتاب ہے، قیامت تک یہی چلتے رہیں گے۔ تو اللہ نے جو وعدہ ان کے ساتھ کیا اور کر دکھایا، 3000 کا لشکر بدر کے مقام پر اترا تھا۔ میرے دوستو، اللہ نے مدد ان کی کس بنیاد پر کی؟ اس بنیاد پر کی کہ انہوں نے اللہ کے تقوی کو اختیار کیا تھا، اور ہر وقت وہ اللہ کے نبی کی ذات پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، ہر وقت وہ نبی کی ذات پر اپنی جان کو فدا کرنے کے لیے اور قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان پر اپنے وعدے کا اظہار فرمایا کہ 3000 کا لشکر ہوتا تھا۔ میرے دوستو، آگے آپ کو یہ بات بتاتا چلوں
کہ جو اللہ نے ہمارے لیے عبادات اور فرائض تجویز کیے ہیں، آج ہم نے اس میں بھی ہمارے معاندین دشمنان اسلام کے طریقے کو ڈال رکھا ہے کہ میں دنیا کے ماحول کے حساب سے بات کر رہا ہوں، کوئی اپنے دل پر یہ بات نہ لے کہ شادیوں میں جو رسم و رواج ہے، جہیز کا لو یا کسی بھی طریقے سے لو، میرے پاک پیغمبر نے تو یہ تعلیم دی تھی، میرے دوستو توجہ سے سننا، کہ میں نے نکاح کو آسان بنایا ہے، کہ میں نے نکاح کو آسان بنا کر کے میری امت کے سامنے پیش کیا ہے، جہیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی، اپنی لفظ جگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب حضور کے نکاح میں دیا، حضور نے کسی جہیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ کیا وہ زندگی ہمارے لیے درس نہیں ہے، سبق اور عبرت نہیں ہے؟ میرے دوستو، حضرت پیغمبر کریم نے جب اپنی لفظ جگر حضرت فاطمہ کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کرایا تو علی بن ابی طالب نے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے خود اپنی بیٹی کی رخصتی کرائی، خود چھوڑنے گئے تھے، کوئی کسی بارات کا تقاضا نہیں۔ میرے دوستو، آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ٹھیک ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، بالفرض اللہ نے وسعت دی ہے، مال عطا کیا ہے، ہم نے فیشن کے ساتھ شادی کر لی، فیشن کے ساتھ نکاح کر لیا، اور طرح طرح کے کھانے کھلا دیے، طرح طرح کے ان کو ساز و سامان اور جہیز لے کر کے دے دیے۔ کیا آپ نے کبھی اس یتیم بچے کی طرف نظر کی، اس یتیم لڑکی اور بیٹی کی طرف کہ جس کو باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، اس کا نکاح کیسے ہوگا؟ کیا ہم نے اس یتیم بچے اور بیٹی کی طرف نظر نہیں کی کہ جس کو نہ باپ ہے نہ جس کی کوئی ماں ہے، کہ اس کی شادی ہم کیسے کرائیں؟ کوئی خیال نہیں۔ میرے دوستو، کیسے اللہ کی مدد آئے گی، کیسے پریشانیاں ہٹیں گی؟ مسلمان کیوں پریشان ہے؟ اسی وجہ سے پریشان ہے کہ ایک دوسرے کا کسی کو خیال نہیں۔ ہر ایک انسان، مسلمانوں کے اندر خاص طور سے یہ عادت ہے کہ کوئی مسلمان ترقی کرتا ہے تو دوسرا اس کو پیچھے کھینچتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط بات ہے۔ مسلمان کی ترقی اسلام کی ترقی ہونا چاہیے، اور کوئی مسلمان ترقی کرتا بھی تو اپنی ذات کے مفاد کے لیے کرتا ہے، یہ سوچ بھی ہونا چاہیے۔ ہماری سوچ تو یہ ہونا چاہیے کہ میری ترقی یہ اسلام کی ترقی ہوگی، میری ترقی میرے نبی کی ترقی ہوگی، اور میری ترقی ہوگی یہ ایمان کی ترقی ہوگی، حدیث کی ترقی ہوگی، اور قرآن کی ترقی ہوگی، دین اسلام کی ترقی ہوگی۔ اللہ کے دین کو میں اپنی اس ترقی اور اپنے اس اسباب اور وسائل سے پوری دنیا میں پہنچا کر کے رہوں گا، اور اللہ کے اس قانون کو پوری دنیا میں اگر اللہ نے اس عدی تو نافذ بھی کر رہوں گا۔ یہ سوچ ہونا چاہیے انسان کی۔ تو یہ ہمارے مہاراشٹر کا ماحول تو ٹھیک ہے، لیکن بہار میں ایسا سننے میں آتا ہے میرے، کہ بہار والوں نے مجھے بتلایا کہ ہمارے یہاں جب ہم ہماری اولاد لڑکیوں کی شادی کرتے ہیں، بیٹیوں کی، تو لڑکے والوں کی طرف سے کبھی 4 ویلر کا تقاضا ہوتا ہے، کبھی ان کی طرف سے 2 ویلر کا مطالبہ ہوتا ہے۔ کتنے بج رہے؟ 11 بج رہے، 10 کے 11، کب تک چلیں گے؟ میرے دوستو، تو مجھے ایک میرے دوست نے واقعہ سنایا کہ بہار میں ایک آدمی کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اب جس کی بھی یہاں وہ لڑکی دیتا، ہر ایک اس سے 4 ویلر کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق پہلے داماد کو دے دیا،
لیکن دوسرے داماد کے لیے اس کے پاس اتنی وسعت اور طاقت نہیں تھی، تو اب اس کی بیٹی کوئی کرنے کے لیے تیار بھی نہیں، رشتہ دیکھنے کے لیے آتے، اور جب وہ مطالبہ کرتے 4 ویلر کا 2 ویلر کا، اب اس غریب باپ کے پاس تو کوئی مال نہیں، تو یہ غریب باپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ واقعات سننے میں آئے کہ باپ جو بیٹے کی طرف سے تقاضا ہوتا ہے، جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے، وہ ادا نہ کرنے کی بنیاد پر کئی باپ نے پھانسی کے اوپر اپنے آپ کو لٹکا دیا اور حرام کی موت مر گئے۔ کیوں؟ وہ شادی نہیں کرا سکتے اولاد کی۔ اب لوگ تانے دیتے، لڑکیاں بڑی ہو گئی، شادی نہیں کرا رہا، ابھی تک اولاد بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی اور ابھی تک کنواری رکھا ہوا ہے، لوگ تانا دے رہے۔ اب ہو رہی کس بنیاد پر نہیں، وہ اس کو کہا بتا کہ بھئی تم مطالبہ کر رہے ہو، اسی بنیاد پر تو اس کی لڑکیاں نہیں دیا جا رہی ہے۔ میرے دوست، میرے پاک پیغمبر کی زندگی ہم سب کے لیے ایک درس ہے، صحابہ کی زندگی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ایک عبرت ہے، اور ایک یہ درس بتلا کر کے وہ گئے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی لخت جگر فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کیا تھا تو حضرت علی نے کسی چیز کا بھی مطالبہ حضور سے نہیں کیا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے پیغمبر کے رفیق حیات نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح جب میرے پاک پیغمبر اور محبوب سے کیا تھا تو میرے محبوب پیغمبر کریم نے کسی جہیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس لڑکی سے بھی نکاح کیا تھا اس کے باپ سے کبھی بھی جہیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اور جب اولیاء نے اور صلحاء نے اور اتقیاء نے، محدثین، مفسرین، مصنفین، متکلمین نے جب بھی کسی کی لڑکی سے نکاح کیا تھا تو اس لڑکی کے باپ سے کبھی بھی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اور میرے دوستوں، اسلام کے اندر اور کتب فقہ کے اندر اور دین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہ بات ہمارے پاک پیغمبر نے بیان فرمائی ہے کہ کسی کی دل کو ایذا پہنچاتے ہوئے، دل کو تکلیف پہنچاتے ہوئے، یا کسی کا مال اس طریقے سے لیا جائے کہ اس کے دل کو تکلیف پہنچے، کسی کی چیز اس راستے سے اور اس طریقے سے لی جائے کہ اس کو تکلیف پہنچائے، تو وہ مال جو اس کے پاس پہنچائے وہ حرام ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ کہ ہم نے مال لے لیا لیکن معلوم نہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا تکلیف پہنچی ہے، مال وہ حرام ہو جائے گا، مال کا استعمال کرنا درست نہیں رہے گا۔ میرے دوستوں، ہمارے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ، اور مشکات میں یہ حدیث شریف لکھی ہوئی ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہے، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح، سب سے زیادہ عزت والا نکاح، احترام والا نکاح، اعزاز و اکرام والا نکاح، جس پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہو، جس میں اللہ کی خصوصی برکتیں بھی ہو، وہ نکاح ہے ایسرہ مؤونتاً، جس میں سب سے کم خرچ ہو، وہ نکاح برکت والا ہے۔ اللہ پاک اس میں برکت ڈالتے ہیں، اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے اس حدیث کے تحت کہ برکت والا نکاح وہی ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ ذلیل نکاح، سب سے زیادہ وہ نکاح جو ذلت سے دیکھا جائے، جس کو دنیا والے ذلت سے دیکھے، یا اسلام کی نظر میں جو زیادہ ذلیل ہو وہ ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ ہو۔ یہ اس کا اپوزٹ ہے۔ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ وہ نکاح جو ذلیل ذلت کی نگاہ سے جس کو دیکھا جائے، وہ نکاح ہے جس میں سب سے زیادہ خرچ ہو۔ میرے دوستو، آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، ہمارے معاشرے میں یہ بھی خرابیاں ہو چکی ہیں کہ جس وقت ہم اپنے لڑکے کی یا لڑکی کی، بیٹا یا بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس وقت میں ماحول بتا رہا ہوں کہ لڑکے والوں کی طرف سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم بارات میں اتنے آدمی لائیں گے۔ میرے دوستو،
کبھی لڑکی کا جو باپ ہے اس کو بھی تو پوچھ لو کہ اس کی حیثیت کتنی ہے، اس کی استطاعت، اس کی طاقت اور قوت کتنی ہے، کبھی اس کو بھی تو پوچھ لو۔ میں ایک جگہ پر تھا، گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا، کیوں، یہ میری بات آگے جائے گی اس کے ذریعے سے۔ وہاں پر دولہے والوں کی طرف سے یہ تقاضا آیا، یہ مطالبہ ہوا کہ ہم اپنی بارات میں اتنے ہزار لوگ لائیں گے اور تم کو کھلانا ہی پڑے گا، اگر تم نہیں کھلا سکتے تو ہم یہ رشتہ کینسل کر دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر تم کھلا نہیں سکتے تو ہم یہ رشتہ کینسل کر دیتے اور توڑ دیتے۔ میرے دوست، کیا پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیم دی تھی؟ ہرگز نہیں۔ اور میرے دوستو کیا بھی گیا ایسا، اور باقاعدہ میں نے یہ بات سنی کہ جو لڑکی والا تھا اس نے سود اور رشوت سے پیسے اٹھائے اور اس کے ذریعے سے ان کو کھانا کھلایا، اور کھانے والے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کون سا کھانا ہے، معلوم ہی نہیں اس کو۔ کیا یہ بات نہیں سوچتے ہم؟ میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا، ایک لقمہ اگر حرام کا ہمارے پیٹ میں چلا جاتا ہے، ایک لقمہ حرام کا اگر ہمارے جسم میں چلا جاتا ہے تو 40 دن تک محدثین نے بیان یہ فرمایا، فقہاء نے بیان یہ فرمایا کہ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ دعا کرے گا دعا قبول نہیں، نماز پڑھے گا نماز قبول نہیں، قرآن شریف پڑھے گا تلاوت قبول نہیں، نیکی ملے گی نہیں اس کو۔ اور جسم میں جو حصہ حرام لقمے سے پلا ہوا ہے، حرام لقمے سے جو بڑا ہوا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کو جلائے گا۔ کیا یہ وعید ہمارے پیغمبر ہم کو نہیں بتلا کے گئے؟ میرے دوستو، ہمارے پاک پیغمبر نے ہم کو سب بتلایا ہے۔ اور ایک جگہ پر ایسا واقعہ میں نے سنا کہ دلہے والوں نے مطالبہ کیا، لڑکے والوں نے مطالبہ کیا، مطالبہ یہ کیا کہ تم کو یہ ساری چیزیں دینا پڑے گی، اگر تم یہ چیز نہیں دو گے تو ہم تمہاری بیٹی نہیں بھی آئے گی، تمہاری لڑکی سے ہم رشتہ نہیں کریں گے۔ یعنی جہیز کا مطالبہ انہوں نے کیا۔ میرے دوستو، اسلام میں یہ بات لکھی ہوئی، ہمارے پاک پیغمبر ہم کو یہ بات بتلا کر کے گئے ہیں کہ جو مال جس کی دل کی تکلیف کے ساتھ ہمارے پاس آیا، اب ٹھیک ہے ہم نے اس کو بول دیا، لیکن دیتے وقت اس کے دل کو تکلیف پہنچی، اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں تھی کہ وہ مال دے سکے یا وہ چیز جہیز کی دے سکے یا وہ کھانا کھلا سکے، لیکن ہم نے زبردستی کروا کر، تو باپ تو صرف یہ سوچتا ہے کہ میری بیٹی کا نکاح ہو جائے، میری بیٹی کی شادی ہو جائے، باپ تو صرف یہی سوچتا ہے کہ میری بیٹی بیاہ جائے، باپ تو صرف یہ سوچتا ہے کہ میری بیٹی کا کسی طریقے سے یہ شوہر کے گھر اور اپنے سسرال میں پہنچ جائے، لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کس طریقے سے اس کے لیے انتظامات فرماتا ہے، آپ کو نہیں معلوم وہ کیسی محنتیں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کرتا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کس طریقے سے اپنی مشقتیں اور اذیتیں اور تکلیفیں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے برداشت کرتا ہے، تکلیفوں کو سہتا ہے اور طرح طرح کی تکالیفیں برداشت کرتا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ پھر اس کے بعد وہ شادی ہوتی ہے، تقاضا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے دلہے والے نے، اب اس مطالبے کو نہیں پورا کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے رشتہ ٹوٹ جائے۔ میرے دوستو، اس طریقے سے نکاح ہم نے بنا دیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے یہ اخلاق نہیں بتلائے تھے، ہمارے پاک پیغمبر نے روکا تھا۔ میرے دوستو، ان یتیم بچیوں کا پھر کیا ہوگا جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ جن کو باپ ہے نہ ماں ہے، ان کا نکاح پھر کیسے ہوگا؟ اور محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ جو نکاح اسلام کے قانون کو توڑ کر ہوگا، توجہ رکھنا، جو نکاح اسلام کے قانون کی خلاف ورزی کر کر ہوگا، یا جو شادی قرآن کی تعلیمات کو دور رکھ کر ہوگی، دنیا کی تعلیمات کے مطابق ہوگی، سارے فیشن اس میں اپنائے جائیں گے، ساری مخالفین کی تہذیبیں اس میں اپنائی جائیں گی، تو اللہ پاک اس نکاح سے برکتوں کو اور اپنی رحمتوں کو اٹھا لیتے ہیں، اپنی رحمتوں کو اور برکتوں کو اٹھا لیتے ہیں، چین کو چھین لیتے ہیں، اطمینان کو اور سکون کو چھین لیتے ہیں۔
اللہ نے پارہ نمبر 21 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ سورہ روم پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 6 میں اللہ پاک نے بیان یہ فرمایا کہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا کہ میں نے تم ہی میں سے بہت سارے انسانوں کے ذریعے انسانوں سے ہی انسانوں کے جوڑے بنائے لتسکنوا الیہا جوڑے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو ایک دوسرے سے تم اطمینان حاصل کرو وجعل بینکم مودۃ ورحمہ اور اے میرے بندو میں نے اس نکاح کے ذریعے سے اس شادی کے ذریعے سے اس سنت کے ذریعے سے تمہارے اندر محبت الفت مودت قائم فرما دی ہے سکون عطا کر دیا ہے برکت نازل کر دی ہے رحمت عطا کر دی ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں نشانیاں ہیں بے شک اس میں آیات ہے ایسی قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے جو تدبر کرتی ہے جو میری آیات میں سوچتی اور غور و فکر کرتی ہے تو اللہ پاک جو نکاح شریعت کے خلاف ہوتا ہے اس سے اپنی رحمت اور برکت اٹھا لیتے ہیں پھر دونوں خاندانوں میں آپس میں کبھی نا اتفاقی ہو رہی ہے کبھی دلہے والا لڑکی کی برائی کرتا ہے سسرال والے لڑکی کی شکایتیں باپ سے کرتے ہیں تو کبھی لڑکی والوں کو اپنے داماد کی شکایتیں ہوتی ہیں یہ نا اتفاقی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے برکت اٹھا لی چین و سکون اٹھا لیا بے چینی آ گئی چین و سکون اٹھا لیا اطمینان اٹھا لیا تو بے چینی آ گئی یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے اور میرے دوستو جو نکاح یہ شریعت کے خلاف ہوا ہے یا ہوتا ہے تو یہاں تک کہ بات پہنچ جاتی ہے محدثین نے بیان یہ فرمایا کہ شیطان ایسے وساوس دل میں ڈال دیتا ہے شوہر کے یا سسرال والوں کے کہ طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے اور آپس میں نا اتفاقی ہوتی ہے پھر زندگی ایسی کٹتی ہے پریشانی کے عالم میں کبھی داماد کو شکوہ ہوتا ہے تو کبھی بہو کو شکوہ ہوتا ہے ایسی زندگی کٹتے جاتی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے دوستو اور جو نکاح ایسے ہوتا ہے جیسے پیغمبر نے کیا ہے ایسے ہوتا ہے جیسے ہمارے پیغمبر کے صحابہ نے دکھایا ہے کر کے تو اللہ پاک اس میں اپنی خصوصی رحمتیں بھی ڈالتے ہیں اور خصوصی برکتیں بھی اس میں نازل کرتے ہیں دونوں خاندانوں میں آپس میں محبت ہو رہی ہے مودت ہو رہی ہے انسیت ہے الفت ہے کسی سے کوئی کسی کو شکوہ نہیں ہے ایسی ہوتی ہے اور میرے دوستو جو نکاح ہمارے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہوا ہے تو اللہ پاک جو لڑکی ہے اس کو ایسی سمجھ اور ایسا فہم عطا کرتے ہیں کہ وہ گھر کو جنت بنا ڈالتی ہے میرے دوستو یہاں پر مستورات بھی ہے تو مستورات سے ایک بات میں عرض کر دوں کہ جو مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے مخاطب کر کر کے یہ بات عرض کر دینا ضروری تصور کرتا ہوں کہ جو خواتین اسلام میری بات کو سن رہی ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ اپنے شوہر کی وہ دینی زندگی بنائیں اپنے شوہر کو وہ نمازی بنائیں اپنے شوہر کی زندگی میں وہ نبی کی سنتوں کو اپنانے والا اس کو بنائیں یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھائے نماز کے لیے اس کو حکم کرے اس کو دینی تعلیم کے لیے بھیجے اپنی اولاد کی فکر کرے شوہر کی اولاد کی فکر کرے شوہر کو بھی دین کی فکر کرے گھر جنت بنے گا کیسے گھر جنت ایسے بنے گا کہ جب گھر کی مستورات اپنے شوہر کو بھی دینی تعلیم بتلائے گی اور ان کو نمازی بنائے گی اور اولاد کی بھی ہاتھ میں اور اولاد کی بھی تعلیم و تربیت دینی کرائے گی جب گھر جنتی بنے گا میرے دوستو اگر ہم نے ہمارے گھروں میں ہمارے مخالفین جو یورپ کی تہذیب اور یورپ کے درندوں نے ہم سے ہر وقت ہمارے اسلام کو چھیننا چاہا ہے سب سے بڑا فتنہ ہمارے گھر میں ٹی وی ہوتی ہے میں نے بعض مستورات سے پوچھا کہ آپ ٹی وی میں کیا دیکھتے ہو میرے دوستوں غور سے سننا میں نے بعض مدرسے میں آنے والی بچیوں سے پوچھا آپ ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں
انہوں نے بتلایا کہ اس میں سیریلیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا سیریل کیوں دیکھتے ہیں؟ اور اس میں زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ کیا بولا انہوں نے؟ 10-10 12-12 سال کے بچے، انہوں نے کیا بولا کہ اس میں زندگی گزارنے کے طریقے بتلائے جاتے ہیں، تو ہم ان سے یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری اگلی زندگی کیسے ہوگی، ہم کیسے گزاریں گے شادی کے بعد والی زندگی جو ہے۔ یہ جواب جو ہے میں بڑا حیران ہو گیا سن کر کہ میرے دوست مسلمان کی بچی اور یہ جواب دے رہی ہے، کیا اس کو حضرت عائشہ کی زندگی ہم نے نہیں پڑھائی؟ کیا اس کو فاطمہ الزہرا کی زندگی سے ہم نے روشناس نہیں کرایا؟ کیا زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی، ان کی زندگی سے ہم نے اس کو دور رکھا؟ صحابیات حضرت سمیہ جس نے اسلام کے لیے سب سے پہلے عورتوں میں شہادت کا مقام حاصل کیا ہے، اس کی زندگی سے ہم نے ان کو دور رکھا؟ قرآن کی تعلیمات ہم نے ان کو نہیں دی؟ کیا زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ پاک نے قرآن میں نہیں بیان فرمایا؟ کیا زندگی گزارنے کا طریقہ صحابیات کی تعلیمات میں ہم کو نہیں ملتی؟ کیا زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں نبی کی زندگی میں ہم کو نہیں ملتے؟ کیا نبی ہم کو بتلا کر کے نہیں گئے؟ کیا بی بی فاطمہ ہم کو میسج دے کر کے نہیں گئی؟ کیا ہم کو عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ہم کو یہ بتلا کر کے نہیں گئی کہ زندگی گزارنے کے یہ اصول ہیں، زندگی گزارنے کے یہ طریقے ہیں؟ ہم نے کبھی ان کو پڑھا؟ میرے دوستو قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے میرے پاک پیغمبر قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور تمام کائنات کی عام عورتوں سے یہ بات کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر دوپٹہ ڈال لیا کرے، وہ پردہ کر لیا کرے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اگر وہ پردے میں رہیں گی، اگر وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھے گی تو پھر وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ نیک خاتون ہے، پاک دامن عورت ہے، یہ صحیح عورت ہے، یہ اسلام پر اپنے آپ کو قربان کرنے والی عورت ہے، نبی کی سنتوں کو اپنے زندگی میں لانے والی عورت ہے، یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے راستے پر چلنے والی خاتون ہے، حضرت عائشہ کے راستے پر اپنے آپ کو نچھاور کرنے والی خاتون ہے، پھر اس کو کوئی دشمن تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ لا یؤذین، تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ ڈرے گا اس سے تکلیف پہنچانے سے۔ میرے دوستو یہ اسلام نے ہمیں اصول دیے ہیں، اسلام نے زندگی گزارنے کے طریقے سکھلائے ہیں، اور ہم ان کے طریقے سیکھ رہے جو ہمیں مٹانا چاہتا ہے، جو اس میں سیریل ہوتی، زندگی گزارنے کے طریقے ہوتے۔ میرے دوستو یہ غلطی بچوں کی نہیں ہے، یہ غلطی جو ہے بچوں کی نہیں ہے، یہ ان اولاد کی ماں باپ کی غلطی ہے کہ جنہوں نے گھر میں ٹی وی داخل کیے اور اس ٹی وی میں ریچارج کروایا۔ میرے دوستو یاد رکھنا قیامت کے دن اس بات کی پوچھ ہوگی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ہم نے تم کو پیسہ عطا کیا تھا، تم نے اس پیسے کو کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ اگر ہم نے اپنا پیسہ ٹی وی کے ریچارج میں خرچ کیا تو پھر قیامت کے دن پوچھ ہوگی ہم نے تم کو پیسہ دیا تھا تو تم نے گناہوں کے کام میں اس کو کیوں خرچ کیا اور میرے اسلام پر اس کو کیوں نچھاور نہیں کیا؟ پوچھ ہوگی قیامت کے دن۔ میرے دوستو اسلام نے ساری چیزیں بتلائی ہیں، اب وہ اس میں سیکھ لیتی ہے چیزیں، بچپن سے اس کا ذہن بن گیا بچیوں کا، اس میں سیریلیں دیکھ کر، تو پھر اب اس کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد وہ ویسی کرتی ہے جیسی دیکھا ہے۔ میرے دوستو فیشن والی زندگی، کبھی بھی وہ کامیاب لڑکی اور بیٹی نہیں بن سکتی جب تک کہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کے اعمال اس کی زندگی میں نہیں آئیں گے۔ کامیاب بیٹی وہ نہیں بن سکتی، کبھی ایسی بیٹی گھر کو جنت نہیں بنا سکتی ہے جو غیر یعنی مخالفین، اسلام کے دشمنوں کے طریقے کو دیکھ کر وہ اپنے طریقے کو اپنائے، اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر، اور مخالفین اسلام کے دشمنوں کے طریقے کو اپنے زندگی میں لائیں۔ ایسی بیٹی کبھی بھی اپنے سسرال میں اپنے گھر کو جنت نہیں بنا سکتی ہے، کبھی بھی نہیں بنا سکتی ہے، تصور میں لانا ہی نہیں۔ میرے دوستو
باپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ گھر میں وہ ٹی وی لانے کے بجائے ایسی کتابیں اس بچے کو دلاتا کہ ان کتابوں میں کبھی حضرت عائشہ کی زندگی ہوتی، ان کتابوں میں کبھی حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی ہوتی، وہ ایسی کتابیں اپنی بچیوں کے ہاتھ میں دیتا کہ جس میں حضرت سمیہ کی شہادت کا واقعہ لکھا ہوا ہوتا، وہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں ایسی کتابیں دیتا جس میں قرآن کریم کی تعلیمات ہوتی، اپنی بچیوں کے ہاتھ میں ایسی کتابیں وہ پکڑا تھا کہ جس میں میرے پیغمبر کی بیویوں کی اور بیٹیوں کی زندگی ہوتی، ان کی عمر ہوتی، ان کی عادات اور ان کے احوال، ان کی زندگیاں شادی سے پہلے والی بھی اور شادی کے بعد والی ہوتی۔ تو پھر یہ بچی ہماری اس کتاب کو پڑھتی، حضرت عائشہ کی زندگی کو پڑھتی، حضرت عائشہ کے طریقے کو اپناتی، فاطمہ الزہرا کے طریقے کو پڑھتی، ان کی زندگی کو ایکسپٹ کرتی، نبی کی بیٹیوں اور بیویوں کے طریقے کو اور زندگی کو پڑھتی، تو ان کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں لاتی اور اپنے سسرال کے گھر کو جنت بناتی۔ یہ تو اسلام نے دیا ہے، قرآن نے تو ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، پیغمبر کریم ہم کو یہ بات بتلا کر کے گئے ہیں اور ہم ان کے طریقے کو اپنا رہے جو ہمیں مٹانا چاہتا ہے، ہمارے اسلام کا سخت مخالف ہے۔ میرے دوستوں، کبھی بھی ہماری بیٹیاں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان کو اسلام سے دور رکھیں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کامیاب وہ جب ہی ہوگی جب ہم انہیں اپنے پیغمبر کی تعلیمات دیں، ان کے سامنے حضرت عائشہ کی زندگی ہو، ان کے سامنے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہوگی، تبھی کامیاب بنے گی، ورنہ کامیاب نہیں بن سکتی ہے۔ میرے دوستوں، نبی کی بیٹیاں اور نبی کی بیویاں ایسی تھیں، آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ جب جنگ ہوئے مدینہ المنورہ میں، جنگ یہ جہاد مدینہ المنورہ میں فرض ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا۔ تو جب جنگ ہوئے، جنگ میں فتوحات ہوئے، فتوحات ہونے کے بعد بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، مال غنیمت آیا، مال غنیمت کو مسلمانوں نے حاصل کیا۔ تو نبی کی بیویوں کی خواہش یہ ہوئی کہ اب ہمیں سونا اور چاندی چاہیے، دنیا کی جائیداد اور پراپرٹی چاہیے، دنیا کا مال و متاع اور مال و زر اور دنیا کے اسباب اور وسائل چاہیے۔ تو پھر میرے پاک پیغمبر پر آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ احزاب پارہ نمبر 21 سورت نمبر 33۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو حکم ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کی جائیداد چاہیے، اگر تمہیں دنیا کا مال و اسباب، مال و زر اور مال و متاع چاہیے، اگر تمہیں سونا اور چاندی چاہیے، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ، تمہیں چاندی بھی مل جائے گی، تمہیں سونا بھی مل جائے گا، تمہیں دنیا کا مال بھی مل جائے گا، دنیا کی دولت بھی مل جائے گی، لیکن پھر میں تمہارا شوہر نہیں رہوں گا، پھر تمہیں اللہ نہیں ملے گا، پھر تمہیں اللہ کا پیغمبر میں نہیں ملوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں اللہ چاہیے، اگر تمہیں آخرت چاہیے، اگر تمہیں اللہ کا رسول چاہیے، دنیا کی جائیداد اگر تمہیں نہیں چاہیے، دنیا کی سونا چاندی اگر تمہیں نہیں چاہیے، دنیا کی مال و دولت اگر تمہیں نہیں چاہیے، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اگر تم اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، تو اس بات سے اقرار کرو کہ ہم اللہ کو چاہتی ہے۔ میرے دوستو، پیغمبر کی وہ ازواج مطہرات تھی، پیغمبر کی بیویاں تھی، کہنے لگی ہمیں اللہ چاہیے، ہمیں اللہ کا پیغمبر چاہیے، دنیا کی جائیداد ہمیں نہیں چاہیے، دنیا کا سونا اور دنیا کی چاندی ہمیں نہیں چاہیے، دنیا کی دولت ہمیں نہیں چاہیے، دنیا کا مال و زر ہمیں نہیں چاہیے۔ جب اس بات کا پیغمبر کی بیویوں نے اعلان کیا، اظہار کیا اور صداقت کا اعلان کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے، اللہ نے پھر اپنے پاک پیغمبر پر ان بیویوں کے لیے تحفہ اتارا، ان بیویوں کے لیے گفٹ اتارا، ان بیویوں پر
کر انعام کیا۔ پارہ نمبر 22 آیت نمبر 1 سورہ احزاب سورت نمبر 33 وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ کی بیٹی، آپ کی بیویوں نے جب میرے لیے اللہ کا اقرار کر لیا ہے، جب آپ کی بیویوں نے دنیا کی دولت کو، دنیا کی جائیداد کو ٹکرا دیا ہے، سونا اور چاندی کو ٹکرا دیا ہے، دنیا کی دولت کو ٹکرا دیا ہے، اور اللہ کے ہونے کا اقرار کر لیا ہے، اللہ کی ذات کو اور رسول اللہ کی ذات کو پسند کر لیا ہے، میری طرف سے انعام یہ ہے، میری طرف سے گفٹ یہ ہے، میری طرف سے تحفہ یہ ہے کہ یہ ایک اجر کرے گی، ثواب ڈبل عطا کروں گا۔ اجر ایک کرے گی اور ثواب ڈبل عطا کروں گا، نیکی ایک کرے گی، ثواب ڈبل ملے گا۔ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ پیغمبر کی بیوی آتی، اپنے آپ کو پیغمبر کی ذات پر انہوں نے نچھاور کر دیا۔ میرے دوستو، آج کی اس مجلس سے میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے اس نوجوان اللہ پاک ان کے عمر میں بھی، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے کہ انہوں نے اس پورے فتن دور میں اور ایسے ماحول میں اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ پاک ان کو ہر بلا سے اور ہر تکلیف سے محفوظ فرمائے اور خصوصی انعامات ان پر اپنے عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آپ سے بھی آج کے اس مجلس میں ایک عہد لینا چاہوں گا اور وعدہ لینا چاہوں گا کہ ہم آج کے اس مجلس میں سارے بیٹھ کر کے یہ وعدہ کریں کہ جب بھی ہمارے یہاں شادی یا نکاح ہوگا تو ہم انشاءاللہ ہماری اس شادی میں اور اس نکاح کی تقریب میں انشاءاللہ ہم ایسی تقریر کرائیں گے، ہم اس میں نبی کے گن گنائیں گے اور ہم اس میں اسلام کی باتیں کریں گے۔ وہ سارے ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرتے ہیں، اللہ کہو کہ اللہ، اے اللہ، ہم ضرور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی چیزوں کو اپنائیں گے اور دنیا کے رسم و رواج کو چھوڑیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں سب؟ آواز نہیں آ رہی، زور سے بولے انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں سب؟ اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے اور اللہ پاک آپ کی عمر میں اور آپ کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ستار العیوب ویا غفار الذنوب ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم نے رات کی تاریکیوں میں اور دن کے اجالے میں
نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، یا اللہ سب پر اپنی مغفرت کا کلم پھیر دے۔ یا اللہ کریم ہم سب کے لیے اپنی خصوصی رحمت نازل فرما، خصوصی برکتیں ہمیں عطا فرما، خصوصی انعامات ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گناہوں کے کام سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اسلام پر قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ تیرے تمام احکامات جو آپ نے قرآن کریم میں بتلائے ہیں اور جو پاک پیغمبر ہم سب کو بتلا کر کے گئے، ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دل سے 5 وقت نماز کا پابند بنا۔ یا اللہ ہماری اولاد کو دینی تعلیم سے روشناس کرا۔ یا اللہ تیرے قرآن کریم کی تعلیمات کو ہم سب کی زندگیوں میں عطا فرما۔ یا اللہ تمام شرور و فتن سے ہم سب کی ایمان کی، اسلام کی، دین کی اور اعمال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان بھائی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان بھائی کی مصیبتوں کو ختم فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بھائی بیمار ہیں سب کو اپنی طرف سے شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ ہر طرح کی بیماریوں سے شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو دین حق کے راستے پر گامزن فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم والا راستہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اہل باطل سے اور اہل کفر سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے قرآن کریم کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی زندگی میں اپنے محبوب کی سنتوں کو لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب اپنے خزانہ غیب سے پیدا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جو مسلمان بھائی پریشانی میں مبتلا ہے یا اللہ تمام مسلمان بھائی کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ظالموں کے جو ظلم ہے اللہ ان کو ختم فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے قرآن کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ذات کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی طاقت اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تیرے اسلام پر 100% چلنے کی اور اس کو اپنے زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم کسی نیک کام کو نہیں کر سکتے ہیں مگر آپ کی توفیق سے۔ یا اللہ ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں مگر آپ کے بچانے سے۔ یا اللہ ہمیں نیک کام کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا فرما۔ یا اللہ جب تک جو زندگی آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جتنی زندگی آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یا اللہ عافیت والی زندگی عطا فرما، یا اس زندگی کو عافیت والی بنا دے۔ یا اللہ کریم ہمارے بچوں کے اندر دینی تعلیم کو پیدا فرما، دینی تعلیم کو بیدار فرما۔ یا اللہ ہمارے نوجوان کے اندر دینی جذبہ عطا فرما، اسلام والا جذبہ عطا فرما، قرآن سے لگن عطا فرما۔ یا اللہ اسلام سے محبت و عطا فرما۔ یا اللہ اسلام سے مودت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اندر اسلام کی محبت اور تیرے پیغمبر کریم کی محبت اور آپ کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شریعت اور طریقت پر صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنے فضل کا، اپنے کرم کا، رحم کا، کرم کا، عفو کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ خصوصاً اس سٹی کالونی کے نوجوانوں کے اندر اسلام کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر ظالم کے ظلم سے حفاظت فرما، ہر شریر کے شر سے حفاظت فرما، ہر فتین کے فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ 100% دن کو زندہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ یہاں کی جتنی خرابیاں اور گمراہیاں ہیں یا اللہ بددینی ہے، بددینی کو ختم فرما۔ یا اللہ اس سٹی کالونی سے گمراہی کو ختم فرما۔ یا اللہ اس سٹی کالونی
कॉलोनी से परेशानियों को खत्म फरमा। या अल्लाह अपने खुसूसी रहमतें इस मोहल्ले में अता फरमा। या अल्लाह अपने खुसूसी बरकतें इस मोहल्ले में अता फरमा। या अल्लाह चैन और सुकून इस मोहल्ले में अता फरमा। या अल्लाह इत्मीनान वाली जिंदगी मेरे इस सिटी कॉलोनी के तमाम अफराद को अता फरमा। या अल्लाह इस सिटी कॉलोनी के तमाम नौजवानान को और तमाम मुसलमान अफराद को 5 वक्त नमाज का पाबंद बना। या अल्लाह आपस में इनके मोहब्बत अता फरमा, आपस में इनके उल्फत अता फरमा। या अल्लाह बेचैनी को खत्म फरमा। या अल्लाह बेइत्मीनानी को खत्म फरमा। या अल्लाह परेशानियों को खत्म फरमा। या अल्लाह हमें चैन और सुकून अता फरमा, आफियत अता फरमा। या अल्लाह सेहतमंदी और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह बीमारी को खत्म फरमा। या अल्लाह तमाम अमराज जो भी जिसके अंदर हो सबको खत्म फरमा। या अल्लाह करीम यहाँ के नौजवानों के अंदर कुरान की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह कुरान से इनको लगन अता फरमा। या अल्लाह जिस चीज से जो इस्लाम के खिलाफ है तेरे पैगंबर करीम ने दूर रहने के लिए कहा है, या अल्लाह हमें उससे दूर कर दे और उसको हमसे दूर फरमा। या अल्लाह करीम यहाँ के नौजवानों को इस्लाम पर कायम और दायम फरमा। या अल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाला बना। या अल्लाह इस सिटी कॉलोनी के नौजवानों के अंदर इस्लाम की बेदारी और इस्लाम की मोहब्बत और इस्लाम की सही समझ, कुरान की सही समझ, या अल्लाह हदीस की सही समझ और दीन की सही समझ अता फरमा। या अल्लाह आप ही सारी चीजें अता करने वाले हैं। या अल्लाह हमने आप ही को रब माना है, आपके अलावा हमारा कोई रब नहीं है। या अल्लाह आपसे जो मांगता है आप उससे खुश होते हैं। या अल्लाह आपसे जो नहीं मांगता है आप उससे नाराज होते हैं। या अल्लाह आप बादशाहों के बादशाह हैं। या अल्लाह आप तमाम आलम के परवरदिगार हैं। या अल्लाह सारी कायनात को वजूद देने वाले हैं। या अल्लाह हमने आपको बिन देखे रब माना है। या अल्लाह हमने आपको बिन देखे खुदा माना है। या अल्लाह हमने आपको नहीं देखा, लेकिन ए अल्लाह तेरे पाक पैगंबर ने बतला करके गए। या अल्लाह हमने आपके पैगंबर को भी नहीं देखा। या अल्लाह हमने आपके महबूब मोहम्मद करीम अलैहि तहियत व तस्लीम को भी नहीं देखा, लेकिन ए अल्लाह उनकी बातें हम तक पहुंचाई है आपने। या अल्लाह उनकी बातें और उनकी तालीमात को आपने हम तक पहुंचाया। या अल्लाह हमने उस तालीमात को बेसोचे समझे, या अल्लाह बिन देखे हमने उसको एक्सेप्ट और कबूल किया आपकी तौफीक से। या अल्लाह आपने हमें दीन की हिदायत अता फरमाई, आपने हमें इस्लाम की हिदायत अता फरमाई। या अल्लाह बिन देखे हमने मोहम्मद करीम को आखिरी नबी तस्लीम किया। या अल्लाह बिन देखे हमने आपको रब तस्लीम किया है। या अल्लाह बिन देखे हमने आपको अपना कारसाज बनाया है, मुश्किल कुशा समझा है, हाजत रवा समझा है। या अल्लाह हमारी तमाम जरूरतों को पूरा फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम मुश्किलात को खत्म फरमा। या अल्लाह हमारी तमाम जरूरियात को पूरा फरमा, तमाम मुश्किलात को खत्म फरमा, तमाम परेशानियों को दूर फरमा और तमाम मुसीबतों को खत्म फरमा। या अल्लाह करीम हमें दीन की सही समझ अता फरमा, तेरे दीन पर चलने वाला बना। या अल्लाह औलाद को अपनी वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो जिनकी औलाद है औलाद को उनके वालिदैन की आंखों की ठंडक बना। या अल्लाह जिनकी औलाद मौजूद है उनको दीन की सही तालीम और तरबियत अता फरमा, दीन की सही समझ अता फरमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद है सब पर रहम का, करम का, अफ़्व का, दरगुजर का मामला फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रहलत फरमा गए हैं या वफात पा गए हैं, या अल्लाह उनकी कब्रों को अपने नूर से मुनव्वर फरमा। जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं या अल्लाह सबको अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। या अल्लाह तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, तमाम मरहूमीन से अल्लाह राजी हो जा। या अल्लाह तमाम मरहूमीन को अपनी खुसूसी रहमत में दाखिल फरमा। या अल्लाह अपने खुसूसी अर्श के साए के नीचे हम सबको अता फरमाना। या अल्लाह आप हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमा जिससे आप राजी हो जाए, और ऐसे हर काम से हमारी हिफाजत फरमा कि जिससे आप नाराज होते हो। या अल्लाह हमें अपने खुश करने वाले और राजी रहने वाले काम की तौफीक अता फरमा, और अपने नाराज होने वाले काम से हम सबकी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह बददीनी को हमारे अंदर से खत्म फरमा। या अल्लाह तेरे नबी की सुन्नतों को हम सबकी जिंदगी में पैदा फरमा। या अल्लाह हमने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा है तो अपनी शायान शान अता फरमा। या अल्लाह तो अपने शायान शान अता फरमा। हमारी इस दुआ पर प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबियिल उम्मियिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।